چلیں آج ایک ایسے ملک کا سفر کرتے ہیں جہاں مہمان نوازی گھروں میں نہیں سڑکوں پر ہوتی ہے اور پورا محلہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی، جہاں رمضان صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک دوسرے سے محبت اور مل بانٹنے کا ایک ایسا زبردست مظاہرہ ہے جو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ اچھا، سوڈان میں رمضان کی اصل روح کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے: اجتماعی سخاوت۔ اور یہ صرف کوئی لفظ نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی ہے جو رمضان کے دوران ہر گلی ہر گھر میں صاف نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوڈان میں رمضان کا احساس چاند دیکھنے سے بہت بہت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تیاریاں تو رجب اور شعبان کے مہینوں سے ہی زور پکڑ لیتی ہیں، اور اس کا اعلان ایک خاص قسم کی خوشبو سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو الابری ہے جسے الحلومر بھی کہتے ہیں، یہ صرف کوئی شربت نہیں ہے، یہ رمضان کی روح کی علامت ہے۔ جب محلوں میں خواتین مل کر اسے تیار کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کی وہ میٹھی مسالے دار خوشبو ہوا میں پھیلتی ہے تو بس سب سمجھ جاتے ہیں کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اور یہ جو جذبہ ہے یہ صرف گھر کی چار دیواری تک نہیں رہتا، نہیں، پورا کا پورا محلہ جیسے ایک ہو جاتا ہے۔ مسجدوں کو سجانے سے لے کر ایک ساتھ مل کر پکوان تیار کرنے تک ہر کام میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے: ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب اس روایت کی بات کرتے ہیں جو سوڈانی رمضان کو واقعی سب سے الگ بناتی ہے۔ یہ عوامی سخاوت اور بھائی چارے کا ایک ایسا مظاہرہ ہے کہ دیکھنے والے بس حیران رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ہر گھر سے لوگ کھانے کی بڑی بڑی ٹرے لے کر باہر آ رہے ہیں۔ سڑکیں اور چوراہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے دسترخوان میں بدل جاتے ہیں، جہاں ہر کوئی میزبان ہے اور ہر کوئی مہمان۔ لیکن ایک منٹ، ان لوگوں کا کیا جو سفر میں ہیں یا افطار کے وقت کسی وجہ سے سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اکیلے رہ جاتے ہیں سوڈان میں؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کا ایک ایسا حل نکالا ہے کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں سڑک کاٹنا۔ مطلب نوجوان سچ مچ گاڑیوں کے آگے آ کے انہیں روکتے ہیں، لیکن کسی غلط نیت سے نہیں، بلکہ ایک محبت بھرے اصرار کے ساتھ کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ افطار کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہاں کا اصول سیدھا ہے: اس مبارک لمحے میں کوئی بھی تنہا نہیں رہے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اجتماعی افطار کی بات۔ اب ذرا سوڈانی ثقافت کے ان رنگوں کو دیکھتے ہیں جو رمضان میں اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں کا کھانا، روحانی ماحول اور روایتی لباس۔ دیکھیں، افطار کا دسترخوان صرف پیٹ بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ توانائی اور روایت کا ایک سنگم ہے۔ جیسے اسیدہ، یہ ایک طاقتور دلیا ہے جو دن بھر کی کمزوری کو ایک دم دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ہے الحلومر، یہ مسالے دار مشروب تو بس روح تک کو تازہ کر دیتا ہے۔ ہر لقمہ، ہر گھونٹ ایک کہانی سناتا ہے۔ رمضان صرف کھانے پینے کا ہی تو نام نہیں ہے۔ خرطوم اور درمان جیسے شہروں کی مساجد اور خانقاہیں تو بالکل بھر جاتی ہیں نمازیوں اور ذکر کرنے والوں سے۔ وہاں کی جو روحانی فضا ہوتی ہے وہ دل کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے۔ رمضان میں تو سوڈان کی گلیاں جیسے ثقافت کا ایک چلتا پھرتا میوزیم بن جاتی ہیں۔ ایک طرف مرد سفید جلابیہ اور پگڑی میں بہت پروقار لگتے ہیں، تو دوسری طرف خواتین کے رنگ برنگے ثوب اور ہاتھوں پر سجی مہندی، واہ، ایک الگ ہی کہانی سناتی ہے۔ یہ صرف کپڑے نہیں، یہ تو ان کی شناخت اور فخر کی علامت ہیں۔ اور پھر مہینے بھر کی عبادتوں اور سخاوت کے بعد آتی ہیں عید الفطر کی خوشیاں، اور یہ خوشیاں بھی رمضان کی اسی اجتماعی روح کو اپنے عروج پر لے جاتی ہیں۔ یہاں مبارکباد دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ صرف خالی الفاظ نہیں ہوتے بلکہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے القابلتی علی امیانکم، تو وہ صرف عید مبارک نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ دعا دے رہا ہے کہ اگلے سال جب ہم ملیں تو تمہاری ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو چکی ہو۔ سوچیں کتنی گہرائی ہے رشتوں میں۔ عید کا دن تو اجتماعیت کا ایک اور ہی شاندار نظارہ پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ کھلے میدانوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لوگ ایک ایک کر کے نہیں بلکہ پورا کا پورا محلہ ایک جلوس کی شکل میں ہر ایک کے گھر جاتا ہے۔ ہر دروازے پر مٹھائیوں کا تبادلہ ہوتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی خوشی میں اکیلا نہ رہ جائے۔ تو اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ رشتوں کو مضبوط کرنا۔ اس دن پورا محلہ سچ میں ایک بڑا خاندان لگتا ہے، جہاں ہر دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اور ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے۔
یہ ہے اجتماعی سخاوت کی بہترین مثال۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، آج کل کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی ہی زندگی میں گم ہے، سوڈان کی یہ اجتماعی سخاوت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شاید یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل خوشی، اصل سکون وہ دوسروں سے جڑنے اور مل بانٹ کر کھانے میں ہی ہے، چاہے وہ افطار کی صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔